پوری گفتگو کا کرکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیں 3 سوالات: من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. یعنی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے. اگر ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں، جو انتہائی آگ ہوتی ہے، اس میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ ایسے آرام سے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پر سو جایا کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، آپ دنیا میں کوئی بھی ایگزام دیتے ہیں، کوئی بھی امتحان دیتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ آپ ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو سوالات پہلے سے نہیں دیے جاتے. ایک سلیبس ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، آپ اس کی بھرپور تیاری کرتے ہیں اور اسی فریم ورک کے اندر، یعنی اسی سلیبس کے اندر، اسی سبجیکٹ سے متعلق جو ہے آپ کے سامنے سوالات رکھ دیے جاتے ہیں. وہ سوالات کہیں سے بھی آ سکتے ہیں. آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تیاری کے مطابق اس کے جوابات لکھتے ہیں. ظاہر ہے یہ مونٹسری اور نرسری سے لے کر گریجویشن تک اور ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہر جگہ ایک ہی فارمولا اپلائی ہوتا ہے. ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ سوالات پہلے دے دیے جائیں اور آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس کی تیاری مکمل طور پہ کر لیجئے، پھر جب آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھیں گے تو انہی سوالات کے مطابق آپ کو جوابات دینے پڑیں گے. یعنی آپ کو وہ پرچہ جو دیا جائے گا وہ انہی سوالات پر مبنی ہوگا جو آپ کو پہلے بتا دیے گئے. ایسا نہیں ہوتا بالکل. اب ہوتا یہ ہے کہ جس کی جیسی تیاری ہوتی ہے ظاہر ہے اسی اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے. جس نے پورے سبجیکٹ کی تیاری کی ہوتی ہے، پورے سلیبس کی تیاری کی ہوتی ہے، وہ اسی انداز سے اس کو اٹیمپٹ کرتا ہے کیونکہ اس کی محنت اس کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے. اور جس نے اس کو رینڈملی پڑھا ہوتا ہے، گیس پیپرز پہ ڈیپینڈ کیا ہوتا ہے، تو وہ ہوا میں جھول رہا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی تیاری کے مطابق یا اس کے گیس کے مطابق اگر سوالات نہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فیل ہو جائے گا اور روک دیا جائے گا، وہ اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اچھا، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے دنیا کے امتحانات ہیں، دنیا کے لیے ہیں. دنیا میں آپ نوکری کے لیے کرتے ہیں، آپ کاروبار کے لیے کرتے ہیں، ترقی کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے مرنے کے ساتھ وینش ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. قربان جائیے اپنے رب پر صاحب، وہ کتنا کریم اور کتنا رحیم ہے اور ہم سے کتنا پیار کرتا ہے جس کو آپ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے. یعنی یہ فارمولا جو دنیا کے اندر ہے، یہ ایسا فارمولا ہے کہ ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا قانون اس سے بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر بندہ پاس ہو جائے، اس کا کوئی بھی بندہ فیل نہ. وہ چاہتا ہی نہیں ہے صاحب کہ اس کے بندے کی رپورٹ کارڈ کے اوپر یا اس کے رزلٹ کے اوپر فیلور لکھ دیا جائے، بلکہ اس پر جو ہے وہ اپنا نہ صرف پاسنگ مارکس ہو بلکہ بہت اچھی پرسنٹیج سے اسے پاس کیا جائے. اور اس کے اللہ تعالیٰ مختلف مواقع ہمیں فراہم کرتا ہے. اور اس میں جو سب سے عظیم ترین موقع ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سب سے عظیم ترین اور بہترین راستہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی عطا کر دیا ہے. بس اب بندے کا کام ہے صاحب اس راستے پہ چل پڑے. یعنی ذرا سوچئے، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا. ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، وجہ وجود کائنات، ان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ خلق کیا. ہمیں امتحانات کی ایک شاہراہ سے گزارا، اور جو اس راستے پہ کامیاب ہو گیا، اس شاہراہ پہ کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب لوگوں میں ڈال دے گا. اور جو خدا نخواستہ ناکام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ناکام لوگوں کے اندر شامل کر دے گا. لیکن وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم ناکام ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس ایگزامینیشن ہال میں، جسے آپ دنیا کا ایگزامینیشن ہال کہتے ہیں، جس میں یعنی یہ جو دارالعمل ہے، جس میں ہم دارالجزا کی تیاری کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اس تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے پیپر کو آؤٹ کر دیا ہے. ہوتا ہے نا صاحب، آپ جو عموماً سنتے ہوں گے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، پیپر آؤٹ ہو گیا، پیپر آؤٹ ہو گیا، اور وہ پھر رات بھر بیٹھ کے جو اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. اور بہت لمبے چوڑے کوشچنز نہیں ہیں، بہت طویل کوشچنز نہیں ہیں، بہت زیادہ الجھانے والے کوشچنز نہیں ہیں. 3 آسان ترین سوال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے آؤٹ کر دیے ہیں، اور ہمیں بتلا دیا ہے کہ ان 3 سوالوں کی جو تیاری کر لے گا وہ پار لگ جائے گا. اور ان 3 سوالوں کی بھی اگر تیاری نہ کی صاحب، خدا نہ خواستہ، تو پھر یقیناً بندہ جو ہے وہ روک دیا جائے گا. وہ 3 سوالات کیا ہیں؟ آج ذرا ان 3 سوالات کو سمجھ لیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اس بات کی تاکید کریں، وصیت کریں، نصیحت کریں کہ وہ کم از کم ان 3 سوالات کی تیاری تو بھرپور کر لیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ منظر نامہ سرکار علیہ السلام پیش فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ جب مر جاتا ہے اور جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے. یعنی یہ پہلا سوال ہوتا ہے مر ربوں کا،
تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، یعنی تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ یعنی من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یعنی یہ کون تھے؟ تو وہ جواب دے گا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ وہ دونوں فرشتے پھر ایک اور انسٹنٹ سوال کرتے ہیں کہ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو میں اس پر ایمان لے آیا اور تصدیق کی۔ اس کا یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے دراصل اس فرمان کے مطابق ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ فرمایا آسمان سے، اب یعنی روایت میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اسے جنتی بچھونا بچھا دو۔ یعنی اب اس کے لیے پروٹوکول سیٹ ہو رہا ہے، جنتی بچھونا بچھا دو، جنتی لباس اس کو پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ وہ باقاعدہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں سے معطر باد نسیم اس کے پاس آتی ہے اور اس کی حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک منظر نامہ ہے اس شخص کا کہ جس نے تینوں سوالات کی تیاری مکمل طور پہ کر دی ہے۔ وہ تینوں سوالات کیا تھے؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے سوالات بتلا دی اور کتنا آسان ہمارے لیے پرچہ کر دیا ہے، کتنا آسان کر دیا ہے کہ مسلمان کو چاہیے صاحب کہ ان تین بنیادی سوالات کو جو اسے یقیناً فیس کرنے اور اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے اس کی تیاری پہلے کر لے۔ اچھا، اب ایک اور منظرنامہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور منظرنامہ یہ پیش کیا کہ آپ نے کافر کی موت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اسے بٹھا کر باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ شخص یعنی جو تم میں مبعوث کیے گئے تھے وہ کون تھے؟ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ پھر وہی جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، لہٰذا اسے جہنم سے بستر بچھا دو۔ وہاں مومن کے ساتھ کیا تھا؟ وہاں باقاعدہ جنت سے بچھونا منگوا کر اس کے لیے بچھایا جاتا ہے، اس کے لیے آسائش آرائش کا اور زیبائش کا انتظام باقاعدہ کیا جاتا ہے، اس کے پروٹوکول کو پورا سیٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں حکم ہوتا ہے کہ جہنم سے اس کے لیے باقاعدہ بستر منگواؤ، پھر اسے جہنمی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ یعنی جو سچویشن ایک جنتی کے ساتھ جنت کی نعمتوں کے حوالے سے ہے، یہی سچویشن ایک جہنمی کے ساتھ جہنم کے تمام تر عذابات کے حوالے سے ہوگی۔ پھر فرمایا کہ جہنم کی حرارت اور وہاں کی گرمی یعنی لو جو ہے وہ اس حد تک اس کو پہنچے گی، فرمایا اس کی قبر اس پر مکمل طور پہ تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجیے اس منظر نامے کو یوں سمجھیں، ایک تو شدید حرارت ہوگی جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی میں آپ کو اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جہنم کی جو حرارت اور شدت ہے اس کی مثال ایسی طرح ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں جو انتہائی آگ ہوتی ہے اس میں اگر ڈال دیا جائے تو وہ ایسے آرام سے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پر سو جایا کرتی ہے۔ یعنی اس کی شدت کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنی شدید آگ ہوگی۔ تو ایک تو یہ کہ اسے جہنم کی حرارت، اس کی لو، اس کی گرمی پہنچے گی، دوسرا یہ کہ اس کی قبر کو باقاعدہ تنگ کر دیا جائے گا، یعنی اس کی قبر جو ہے اس کے جسم کو پریس کرنا شروع ہوگی، یہاں تک کہ اس کی دونوں جو پسلیاں ہیں وہ آپس میں مکمل طور پہ پیوست ہو جائیں گی۔ ذرا سوچئے کہ کتنا شدید عذاب ہوگا۔ پھر ایک اندھا اور بہرا داروغہ جو ہے اس پر مسلط کر دیا جائے گا۔ یعنی اب آپ سوچئے صاحب کہ وہ جو داروغہ ہوگا جسے آپ کیا کہیں گے، پولیس والا کہیں گے، مطلب وہ ظاہر ہے وہ بنیادی طور پہ فرشتوں میں سے جو ہے وہ داروغہ اس کے اوپر جو ہے مسلط کر دیا جائے گا، وہ سن بھی نہیں سکتا ہوگا، یعنی اسے چیخو پکار کی آواز اس کی نہیں آئے گی جتنا وہ اس کے اوپر تشدد کرے گا، اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، بس وہ لگا ہوگا اپنی ڈیوٹی کے اوپر، اس پہ جو ہے تشدد کر رہا ہوگا، اس کو مار رہا ہوگا، مستقل مار رہا ہوگا، جس کے پاس لوہے کا بڑا ہتھوڑا ہوگا۔ اب ظاہر احادیث میں لوہے کا بڑا ہتھوڑا بتایا جاتا ہے، اب یہ بڑا کتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ داروغہ مکمل طور پہ بہرا ہوگا، اندھا ہوگا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، کچھ سنائی نہیں دے گا، اس کے ہاتھوں میں لوہے کا ایک باقاعدہ بڑا ہتھوڑا ہوگا۔ اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے، یعنی اس ہتھوڑے کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مار دیا جائے
تو وہ مٹی ہو جائے. اب ذرا امیجن کیجئے کہ وہ توڑا کتنا بڑا ہوگا, کتنا طاقتور ہوگا کہ پہاڑ صاحب, اب پہاڑ کو آپ کیسے اسٹیمیٹ کریں گے؟ اس پہاڑ کے اوپر جب وہ فرشتہ اگر اس کو مار دے تو وہ مکمل طور پہ مٹی ہو جائے. وہ اتنا طاقتور اور اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا, اس کے ساتھ وہ اسے مارے گا باقاعدہ, یعنی اسے مارتا ہے باقاعدہ. تو جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے مابین موجود ہر چیز اس مار کو سنتی ہے اور وہ مٹی ہو جاتا ہے. یعنی جو جن و انس ہیں ان کو اس کی آواز نہیں آئے گی, جو تشدد ہو رہا ہوگا, جو شدت ہوگی, جو چیخ و پکار ہوگی, لیکن مشرق و مغرب کے مابین ہر چیز اس کی آواز کو سنتی ہوگی, یہاں تک کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے. تو پھر روح کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جاتا ہے. اب یہ دو میں نے باتیں آپ کو بتلائی ہیں, یعنی ایک مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, ایک کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. لیکن جو اس پوری گفتگو کا کرکس ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہیں 3 سوالات. من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا. یعنی تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم کیا سوچتے ہیں. یہ بنیادی 3 سوالات ہیں. قربان جائیں اپنے رب پر صاحب. اللہ چاہتا ہے کہ آپ پاس ہو جائیں, فیل نہ ہو, اور اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ بہت اچھی پرسنٹیج سے پاس ہو جائیں. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے, سوالات ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں, تو اب کیا قباحت ہے صاحب کہ ہم ان سوالات کے جوابات کی تیاری نہیں کرتے؟ آئیے مل کے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ ذہن بنائیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں کرنا, لیکن ان 3 سوالات کی, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, ان 3 سوالات کی تیاری تو کرنی ہے, تاکہ انشاءاللہ ہم قبر میں بھی پاس ہو جائیں اور حشر میں بھی پاس ہو جائیں. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.